دنیا میں ہر شخص ذہنی سکون کا متلاشی ہے، چاہے کسی کے پاس دولت موجود ہے، کسی کے پاس اولاد موجود ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس، گاڑی، کوٹھی، کار سب کچھ موجود ہے، لیکن ہر شخص ذہنی سکون اور قلبی سکون کا بہرحال طلبگار ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کسی انسان کو ذہنی اور قلبی سکون اور آسودگی کیسے میسر آ سکتی ہے، تو آئیے اسی پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کا دنیا میں پرسکون رہنے کے لیے اس کے دل کے اوپر اطمینان کا غلبہ بہت ضروری ہے، اور میں آج آپ کو 3 وہ باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اس پر سکینہ طاری ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں اور آدمی سے گھبراہٹ اور پریشانی ختم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی قضا کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا تو اس کے اوپر ہم لیت و لعل سے کام نہ لیں، ہم اس پر اعتراضات نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو پھر یوں نہ ہوتا، اگر یوں کر لیتا تو پھر یوں نہ ہوتا۔ جو ہونا تھا ہماری قضا تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی طرف سے تقدیر لکھی ہوئی تھی، میرے لیے یہی ہونا تھا، آئندہ کے لیے بندہ کوشش کرے کہ میں بہتر کروں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب سیدھا سا یہ ہوتا ہے کہ اعتراضات نہ کیے جائیں اور ماننے سے پہلے اس کے اوپر آدمی اپنے شکوک و شبہات کا اظہار نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں، انسان کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے، دیکھیں ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنی خواہش سے خود کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک فیصلہ وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں اور ہو کر وہی رہتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، کیونکہ کائنات کے اندر انسان کے لیے یہ تو ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے اچھے کی اور بہتر کی، اور اچھے کی طرف بڑھے اور برے سے بچنے کی کوشش کرے۔ فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے اور انسان اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر خود کو راضی رکھے اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات آزمائش آتی ہے۔ آزمائشیں ہر بندے کی مختلف ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، بڑا اطمینان والا چہرہ ہے، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھ کر کبھی سنیں تو صحیح کہ وہ بندہ کتنا پریشان ہے۔ تو ہر آدمی کو اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش میں رکھا ہے۔ کسی کو اولاد نہیں دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے تو پھر دولت نہیں دی، کسی کو دونوں چیزیں دی ہیں تو اولاد کی نافرمانی کا عذاب کوئی جھیل رہا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے۔ مختلف آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر اختیار کرے اور کشادگی کی دعا مانگتا رہے کہ اللہ اگر یہ تیری جانب سے میری کوئی آزمائش چل رہی ہے تو یا اللہ مجھے اس میں صبر کی توفیق عطا فرما اور مجھے جلد اس آزمائش سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ رہے، اس سے دعائیں مانگتا رہے اور صبر اختیار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کسی انسان کے ہمراہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت جس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے، تو اس کے دل کو، اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو کیوں سکون نہیں ملے گا؟ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو قلبی سکون عطا کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، یاد رکھیے کہ ذہنی سکون ہمیں کسی قسم کے نشے میں، سگریٹ میں، کسی قسم کی شراب میں معاذ اللہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کے دل کو سکون ملے گا تو اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں دل کا سکون چاہیے۔ اگر وہ غربت میں بھی مل جائے تو انسان امیر ہے، اور اگر دل کو سکون نہیں ہے تو جتنی مرضی دولت انسان کے پاس ہے، وہ دولت انسان کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ اصل وہ دل کا سکون ہے، انسان کو میسر آ جائے۔ وہ 3 چیزوں میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے
تو اس پر کمنٹس بھی کریں، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنے احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں کہ ہر نیکی کی بات شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔